السلام علیکم. عفت نوید دیپ جلتے رہے کی 26ویں قسط کے ساتھ حاضر ہے. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اگلی اقساط کا نوٹیفیکیشن مل سکے. بہت شکریہ. ہم کراچی آنے سے پہلے اپنی عزیز دوست پروین کو اپنی آمد کی اطلاع کر چکے تھے. رات کو اس کے گھر قیام کے بعد کرائے کا مکان تلاش کیا گیا. اگلے ہی روز وہاں شفٹ ہو گئے. 2-3 روز بعد کنٹینر سے سامان بھی پہنچا. اس کا تکلف بھی کتابوں کی وجہ سے ہی کیا گیا تھا. زندگی میں رسک لینے والوں کی کشتی کبھی ڈولتی اور کبھی کنارے آ لگتی ہے. بحر کی موجوں میں اضطراب لانے کے لیے طوفان سے آشنائی شاعر کی اگرچہ بددعا ہے، لیکن طوفان سے ہماری رسم و راہ پرانی ہے. شکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، حالات اور ہمارا مکان ایک جگہ پر نہیں رہتا، لیکن محبت، رشتے، حواس، حوصلے، امیدیں، امنگیں سب ٹھکانے سے ہیں. جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں میسر ہے. جو چاہیے ہے ہمیں وہ ہمیں میسر ہے. قدم اٹھے ہوئے ہیں، راستہ بنا ہوا ہے. کراچی آ کر دوبارہ تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے. بچوں کو بھی ان کے اپنے اسکول میں داخل کر دیا گیا. کچھ منظر بدلا. ہمارے کیلنڈر سے چند مہینے حذف ہوئے، لیکن بچوں کو اپنے دوست اور وہی مانوس ماحول ملا تو معمولی سی تبدیلیوں کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا. بھائی صاحب ہمارے محلے میں ہی کہیں ٹیوشن پڑھانے آیا کرتے تھے. کبھی کبھار وہ ملنے آ جایا کرتے. بیمار رہنے لگے تھے. شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ایک روز ہم اسکول میں تھے، تب احمد کا فون آیا. روتے ہوئے بس اتنا کہا، عفت میرا بھائی چلا گیا. احساس، درد، رنج، مروت، ملال، دکھ. احساس، درد، رنج، مروت، ملال، دکھ سب لٹ چکا، خدا کی قسم کچھ نہیں بچا. ہم اسی وقت چھٹی لے کر گھر آ گئے. بچوں اور احمد کے ساتھ امام بارگاہ خیر العمل پہنچے. تمام رشتہ دار پہنچ چکے تھے. بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں. انہیں دیکھ کر بے طرح رونا آیا. جس صبر، حوصلے اور ہمت سے انہوں نے مصائب کا مقابلہ کیا، چٹان کی مانند انسانی اقدار اور بچوں کے ساتھ کھڑی رہیں. کبھی اپنی صفائی پیش کی، نہ مظلومیت کی داستان کسی کو سنائی. ایسی مثال کم ہی سامنے آتی ہے. مرہم نہیں ہے کوئی بھی اس کا سوائے درد. جو زخم دل میں ہے وہ مسیحا کا زخم ہے. اس روز بھی انہیں اپنے بچوں کی یتیمی، بھائی صاحب کی دوسری بیوی کی تنہائی اور بیوگی کا دکھ تھا. احمد کو بڑے بھائی کے گزرنے کا بہت ملال تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کی کتاب چھپ جائے. انہوں نے ان کے بیٹے کے ساتھ مل کر ان کے مسودے پر کام کرنے کی کوشش کی، لیکن بھائی صاحب کچھ ایسی عجلت میں لکھتے تھے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، کہ مصداق کسی کو ان کے الفاظ سمجھ نہ آ سکے. یوں کتاب لانے کی خواہش ہنوز دل میں دبی ہے. کرائے کے جس مکان میں ہمارا قیام تھا وہ گراؤنڈ فلور پر تھا. چوہوں کی بہتات تھی. شروع میں تو انہوں نے ہمیں مکان سے بے دخل کرنے کے لیے تنگ کیا، لیکن پھر ہمیں بے ضرر جان کر مکان میں رہنے دیا. اپارٹمنٹ کے کونے والے فلیٹ کا رقبہ بڑھا کر امام بارگاہ بنا دی گئی تھی، جہاں سال کے 12 مہینے مجالس و محافل منعقد کی جاتی اور لاؤڈ سپیکر کی فل والیوم میں ہماری گھر بیٹھے مجلس ہو جایا کرتی تھی. اکثر یوں بھی ہوتا کہ دوست، احباب، عزیز رشتہ دار میں سے کوئی ہمارے گھر آتا تو وہیں بیٹھ کر مجلس سنتے اور ہمارے بچوں سے ہی تبرک منگوا لیا کرتے تھے. کچھ خواتین گھوم کر امام بارگاہ جانے کے بجائے ہمارے گھر کا پچھلا دروازہ بجا کر درخواست کرتی کہ انہیں گزرنے کا موقع دیا جائے. 3-4 بار تو مروت کی، مگر پھر گھر کو راہ گزر بننے کے خیال سے
پچھلا دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن خواتین امید کا دامن ہاتھ سے پکڑے ضرور دروازہ بجاتی۔ ان حالات میں ہمیں چوہے اشرف المخلوقات محسوس ہوئے۔ ایک قوم ایسی بھی ہے جو انہیں بھگوان مانتی ہے۔ ایک طرف تو ذہانت اور حساسیت نے جانور کو بھگوان بنایا، دوسری طرف حماقت اور بے حسی نے انسان کو انسان سے دور کیا۔ اسی اپارٹمنٹ کے سامنے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ 4 کمروں کا ایک مناسب سا فلیٹ، کچھ سکون میسر آیا۔ اگرچہ ہے دل آوارہ کو طلب گھر کی، مگر وہ گھر کہ جو بے گھری میں رکھا ہے۔ زندگی میں کچھ ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ ملک میں ڈینگی اور چکن گونیا بخار متعارف ہو چکا تھا۔ کراچی میں بھی مچھروں کی بہتات والے علاقے اس کی زد میں تھے۔ پچھلے چند دنوں سے رشی بخار میں مبتلا تھا اور اپنے تئیں ڈاکٹر بنا ہوا تھا۔ 5 روز گزرے تو ہم نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی۔ ڈاکٹر کو دکھایا اور اس کے تجویز کردہ مختلف ٹیسٹ کروائے گئے، سب کلیئر تھے۔ میرا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ ضرور ہم سے یا رشی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یاد آیا کہ ہمارے فلیٹ کے باہر روزانہ ایک بلی صبح کے وقت آتی تھی۔ وہ سوائے کلیجی کے کچھ نہ کھاتی تھی۔ وہ کیونکہ پریگننٹ تھی اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس کے نخرے بھی سہنے پڑتے تھے۔ وہ فلیٹ کے باہر کافی غلاظت بھی کرتی تھی جو ہمیں ہی صاف کرنا پڑتی، کیونکہ برابر والی پڑوسن صفائی ستھرائی کے معاملے میں خاصی سخت تھی اور ہمیں باتیں بھی سناتی تھی۔ پھر ایک دن ہم نے اس بلی کے ساتھ 4 ننھے بچے دیکھے اور سکون کا سانس لیا۔ 1-2 دن بعد وہ پھر ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پڑوسن نے کہا میں اس کو منہ لگانا بند کر دوں ورنہ اس کے 4 بچے بھی پالنے پڑیں گے اور ان کا گند بھی ہوگا۔ ہم نے رشی سے کہا بلی اور بچوں کو کہیں دور چھوڑ آؤ، ہماری وجہ سے سارے فلیٹس کے مکین پریشان ہیں۔ رشی نے کہا آپ اسے کچھ کھانے کو مت دیں، یہ کتنے دن آئے گی؟ مایوس ہو کر یہ خود ہی کسی دن بچوں کو لے کر چلی جائے گی۔ ہمیں یہ تجویز اچھی لگی۔ 2 دن تک بلی آتی رہی، مگر 1-2 گھنٹے انتظار کے بعد مایوس ہو کر چلی جاتی۔ تیسرے دن وہ نہیں آئی۔ اس کے نہ آنے سے ہم نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ رشی کے بخار کی وجہ سے ہمارا کام ویسے ہی بڑھ گیا تھا۔ اب رشی کے بخار کو 15 روز ہو چکے تھے۔ بخار 104 رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، پھر ٹیسٹ کرائے گئے تو معلوم ہوا کہ اسے چکن گونیا اور ڈینگی دونوں ہیں۔ وجہ تو ظاہر ہے کوئی مچھر ہی تھا، لیکن ہمیں رہ کر اس بلی کا خیال آ رہا تھا۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اسے غذا کی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں اسے کسی نے کھانا دیا ہوگا کہ نہیں، یا اس کی گندگی کے خوف سے سبھی نے اسے اپنے دروازے سے بھگا دیا ہوگا۔ تیز بخار کے بعد ایک دم بے تحاشا پسینے کے اخراج کی وجہ سے رشی کی حالت غیر ہو جاتی۔ اسے ایمرجنسی میں لے کر بھاگنا پڑتا۔ ہماری بہنیں فون پر ہمیں مختلف وظائف اور آیات کا ورد کرنے کے ساتھ اسے دوا اور پانی میں پڑھ کر پھونکنے کی مسلسل ہدایات دے رہی تھیں اور خود بھی دعاؤں میں مصروف تھیں۔ ہماری پڑوسن نے بھی ایک آزمودہ وظیفہ بتایا جو ان کے نزدیک خدا کا پسندیدہ وظیفہ ہے، اور خدا فوراً بندے کو شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا تو ہمارے دل میں جاگزیں تھا، جو ازل سے ہمیں اہل زمین پر مہربانی کرنے کے بدلے میں مہربان ہونے کی نوید سنا رہا تھا، اور ہم نے خود کو اس کی مہربانی سے دور کر دیا تھا۔ ہمارے دل میں بسنے والا مہربان خدا اپنے بندوں سے بھی مہربانی ہی چاہتا ہے۔ اس کے رسول نے بھی بیماریوں کے علاج کے لیے طبی نسخے ہی تجویز کیے ہیں، جنہیں ہم طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے پیناڈول اور پھلوں کے جوسز دیے جا رہے تھے۔ ہم کسی وظیفے کی جانب راغب ہوئے نہ کوئی آیت پڑھ کر پانی یا دوا پر دم کیا۔ حالانکہ ایک بار ہم نے شدید معاشی پریشانی میں گھرے ہونے کے باوجود
اپنی خالہ کو یہ کہہ کر وظیفہ پڑھ کر حالات کی بہتری کو رد کر دیا تھا کہ یہ آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے، اس سے اسمارٹلی گزرنا ہے، کسی سفارش سے نہیں۔ ہاں، اگر ہمارے بچے کو کبھی کوئی بیماری ہوئی تو شاید ہم کسی دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی کوئی ورد کر لیں، لیکن ہم ہدایت کی کتاب کو اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب جب کہ ہمارا بیٹا شدید تکلیف میں تھا، تب بھی ہم اپنی کسی غلطی کے سدھار کی صحیح میں مصروف تھے۔ رات کے 4 بجے تھے، رشی کی حالت بہت خراب تھی، ہم اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہے تھے۔ منجلا بیٹا 2 بجے ہی تو سویا تھا، اور چھوٹا تو یوں بھی نیند کا کچا ہے۔ دور سے اذان کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک مانوس آواز۔ میں نے دوڑ کر فریج سے کلیجی نکال کر اوون میں گرم کی۔ اب آواز قریب آ رہی تھی۔ دروازہ کھولا، رات کے اندھیرے میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہم نے پلیٹ بلی کے آگے رکھ دی، اس کے ساتھ ہی 3 اور بچے بھی تھے۔ ہم نے دودھ ہلکا سا گرم کیا اور پیالے میں بچوں کے آگے رکھ دیا۔ رشی کا خیال آتے ہی دوڑ کر اس کے پاس گئے، اس کے ماتھے کو چھوا۔ بخار اتر چکا تھا اور اس کے ماتھے پر تیزی سے بہنے والے پریشان کن پسینے بھی نہیں تھے جو اس کی جان نکال دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ رشی کی حالت سنبھلتی گئی اور یہ واقعہ ہمیں اہل زمین پر مہربانی کا ایک بڑا درس دے گیا۔ 26ویں قسط یہاں ختم ہوئی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو پاکستان میں سب سے بڑے بم بلاسٹ کی رودات سنائیں گے جو عباس ٹاؤن میں ہوا تھا، اور ہم اس زمانے میں اسی علاقے میں رہتے تھے۔ بڑے اندھوناک واقعات پیش آئے جس کا آپ آنکھوں دیکھا حال ہم سے سنیں گے۔